بسم الله الرحمن الرحیم باب الرجل ينام عن الصلاة او ينساها كيف يقضيها۔ ایک شخص نماز کے وقت سوتا رہ جائے اور نماز نکل جائے بلکہ اس کا پورا وقت گزر جائے، یا نماز کے وقت میں اسے نماز یاد نہ رہے اور وقت گزر جائے، کیسے اس کی قضا کرے گا۔ یہاں پر تین مذاہب امام طحاوی رحمہ اللہ کے پیش نظر ہیں۔ ایک مذہب ہے اکثر ظاہریہ کا، وہ فرماتے ہیں کہ، اور کچھ غیر مقلدین حضرات کا بھی، کہ یہ آدمی یہی نماز 2 دفعہ پڑھے گا، جس وقت یاد آ جائے اس وقت بھی، اور اگلے دن جب اسی نماز کا وقت آئے اس دن بھی پڑھے گا۔ یہ نماز اس کو 2 دفعہ پڑھنی ہوگی۔ دوسرا مذہب وہ بعض ظاہریہ کا ہے اور بعض محدثین کرام کا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ نماز تو اس کو 1 دفعہ پڑھنی ہوگی، لیکن جس وقت اس کو یاد آئے اس وقت نہیں، بلکہ اگلی نماز کا انتظار کریں، اور اگلی نماز کا جب وقت داخل ہو تو اس وقت پڑھیں۔ مثلا فجر کی نماز میں یہ سوتا رہ گیا، طلوع شمس کے وقت جاگ گیا، اب اسے یہ نماز نہیں پڑھنی، ظہر کا انتظار کرے گا اور ظہر میں جا کر یہ نماز پڑھے گا۔ اور تیسرا مذہب ائمہ اربعہ کا ہے کہ جس وقت یہ جاگ جائے اسی وقت یہ نماز پڑھے گا، یا جس وقت یاد آئے بھولنے والے کو۔ البتہ یہاں تھوڑا سا فرق ہے، حضرات احناف کے ہاں وقت مکروہ اگر ہو اور ممنوع وقت ہو اس وقت نہیں پڑھے گا، اس کے گزرنے کا انتظار کرے گا، جبکہ حضرات شافعیہ، حضرات حنابلہ اور حضرات مالکیہ، ان کے ہاں وقت مکروہ غیر مکروہ کا فرق نہیں ہے۔ جس وقت وہ نیند سے بیدار ہو یا جس وقت اس کو نماز یاد آئے اسی وقت پڑھے گا، اگرچہ وقت ممنوع ہی کیوں نہ ہو۔ ان 3 مذاہب میں پہلے مذہب کو انہوں نے 3 احادیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ پہلی روایت حضرت ذی مخبر رضی اللہ عنہ کی ہے۔ یہ حضرت نجاشی کے رحمہ اللہ ان کے بھتیجے ہیں، صحابی رسول ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک سفر میں ہم سو گئے تھے اور حر الشمس کی وجہ سے ہم جاگے، تو اس جگہ سے ہٹے اور دوسری جگہ جا کر ہم نے نماز پڑھی، اور اگلے دن پھر وہ نماز دوبارہ پڑھی۔ پھر دوسری شخصیت حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، اور ان کی 2 حدیثیں ہیں جن کا حاصل بھی یہی ہے کہ 2 دفعہ یہ نماز پڑھنی ہوگی۔ اس پر امام طحاوی نے فرمایا قال ابو جعفر فذهب قوم الى هذا، ایک قوم اس بات کی طرف گئی ہے، فقالوا هكذا يفعل من نام عن صلاة او نسيها، نماز سے سو جائے یا اسے نماز یاد نہ رہے تو اسی طرح کرے گا، 2 دفعہ یہ نماز پڑھے گا۔ واحتجوا في ذلك بهذين الحديثين، ان 2 حدیثوں سے استدلال کیا۔ انہیں 2 حدیثیں اس وجہ سے کہا گیا کہ صحابہ 2 ہیں روایت کرنے والی، اور 3 اس لیے ہم عرض کرتے ہیں، اور نمبر بھی اسی تناظر میں لگے ہیں کہ سند بدلنے سے حدیث بدل جاتی ہے، تو سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت جو 2 سندوں کے ساتھ ہیں تو وہ 2 حدیثیں ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وخالفهم فی ذلک آخرون، دوسرے حضرات نے مخالفت کی ہے، فقالوا بل یصلیها مع التی تلیها من المکتوبہ، اس نماز کو اس نماز کے ساتھ پڑھے گا جو بعد میں آ رہی ہے فرض نماز، ولیس علیہ غیر ذلک، اس کے علاوہ اس کے ذمہ اور کچھ نہیں ہے، بس اگلی نماز کے ساتھ اس نماز کو پڑھے گا، انتظار کے لیے اس کے ذمہ ہے۔ ان کا استدلال حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ انہوں نے اپنی اولاد کو خط لکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیتے تھے جب ایک آدمی اپنی نماز سے مصروف رہ جائے یا نماز بھول جائے اور وقت نکل جائے تو اگلی نماز کے ساتھ اس کو پڑھے۔ تیسری وخالفهم فی ذلک آخرون،
خالفهم فی ذلک آخرون جو دوسری دفعہ فرمایا، فقالوا بل یصلیھا اذا ذکرھا، وہ نماز اسی وقت پڑھے گا جب اسے یاد آئے، وإن كان ذلك قبل دخول وقت التي تلیھا، اگرچہ وہ یاد آنے کا وقت اس وقت سے پہلے ہو جو آنے والی نماز کا ہے، اس کے علاوہ اس کے ذمے اور کچھ نہیں ہے۔ واحتجوا فی ذلک بحدیث، اس سے آگے بتاتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں۔ تو پہلے مرحلے میں انہوں نے حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمران بن حسین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایات کا حوالہ دیا ہے۔ یہ روایتیں پہلے گزری ہیں، یہاں وہ روایتیں پیش نہیں کی، صرف حوالہ پیش کیا ہے۔ پھر اسی کے اندر وقد حدثنا ابن ابی داود کے بعد عن برید ابن ابی مریم، برید ابن ابی مریم اپنے والد رضی اللہ عنہ سے نقل کرتے ہیں، ان کی ایک حدیث کو پیش کیا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں تبوک کا واقعہ ہے، وہ بیان کرتے ہیں، اور واقعہ ان سب روایتوں کا حاصل ایک ہے کہ حضور علیہ السلام نے جب جاگنے کے بعد پھر ہمیں نماز پڑھائی تھی، دوبارہ اس میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے ان روایتوں میں۔ پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، حضرت انس رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود کا تبوک کا واقعہ ہے، پھر اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ کی دو حدیثیں ہیں، اور پھر اس کے بعد حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ 2616 نمبر حدیث حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کی۔ ان روایتوں میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ حضور علیہ السلام نے اس وقت ایک نماز پڑھائی تھی اور دوبارہ نماز پڑھانے کا حکم نہیں دیا۔ پھر آگے مزید وضاحت کرتے ہیں حدیث نمبر 2617 سے، اور اس سے پہلے فرما دیں وقد روی عنہ ایضا فی ذلک فی غیر ھذا الحدیث ما قد زاد علی ھذا اللفظ، اس سے علاوہ ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جو بیان کیا اس میں اضافہ ہے۔ تو اس میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث کے الفاظ میں ایک اضافہ یہ ہے کہ لا کفارۃ لھا الا ذلک، من نسی صلاۃ فلیصلیھا اذا ذکرھا، نماز بھول جائے پڑھ لے جب یاد آئے، اس کا اور کوئی کفارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ دوبارہ اس کو پڑھ لیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی یہ والی روایت دو سندوں کے ساتھ ہیں، یعنی دو حدیثیں ہیں ان کی، کہ اس کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے۔ تو فلما کے بعد حضرت فرماتے ہیں قال فلما قال لا کفارۃ لھا الا ذلک استحال ان یکون علیہ مع ذلک غیرہ، جب حضور نے فرما دیا کہ اس نماز کو اس وقت پڑھنے کے علاوہ اور کوئی کفارہ نہیں ہے، تو پھر یہ بات محال ہے، ناممکن ہے کہ اس کے ذمے اس نماز کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی اور چیز بھی لازم کریں کہ اس کو دوبارہ پڑھیں، یہ چیز لازم کریں، یا یہ کہ دوسری نماز تک پہنچا دے، دوسری نماز کے وقت تک۔ لَأَنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَيْهِ مَعَ ذَلِكَ غَيْرُهُ، اگر اس کے ذمے اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا تو یہ نہ فرماتے اذن لما قال لما كان ذلك کفارۃ لہ، اذن اس وقت لما كان ذلك کفارہ، یہ چیز کفارہ نہ بنتی اس نماز کے لیے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث کا حوالہ دیا، وقد روى الحسن عن عمران ابن حسین فی حدیث النوم عن الصلاۃ، یہ حدیث پہلے گزری ہے کہ ایک آدمی سو جائے اور دوبارہ جاگ جائے تو نماز کیسے پڑھے، اس پچھلے ابواب میں یہ بات آپ نے پڑھ لی تھی فجر کی نماز کے حوالے سے۔ فلما سألوا، وہاں پر یہ بات تھی کہ رسول اللہ علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا تو کہ حضرت یہ نماز دوبارہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، سوال اس میں یہ تھا، یہ نماز دوبارہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، نماز کی قضا تو کی لیکن دوبارہ پڑھنے کے متعلق سوال ہوا، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود سود سے روکتے ہیں اور آپ سے سود کو قبول کریں گے۔ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام پہلے تھا، ایک نماز کو دو دفعہ پڑھنے کی پابندی تھی، حکم تھا، لیکن یہ روایت بتاتی ہے کہ وہ منسوخ ہو چکا ہے، وہ حکم اب ایک نماز ایک ہی دفعہ پڑھی جائے گی۔ عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ کی روایت سے نسخ ثابت کر رہے ہیں کہ دو دفعہ پڑھنے کا نسخ۔ وجہ النظر اس کے بعد
کہ وجہ النظر جو ہے وہ یہ ہے وما من طریق النظر فإنا رأينا الله عز وجل وجب الصلاة لمواقیتها وأوجب الصيام لميقاته في شهر رمضان. ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کو اپنے خاص اوقات میں فرض کیا ہے. فجر کا خاص وقت ہے، ظہر کا، عصر کا، مغرب کا، عشاء کا، وتر کا بھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں خاص وقت میں روزے فرض کیے ہیں. مہینہ رمضان کا ہوگا وقت بھی خاص ہوگا، طلوع فجر سے غروب شمس تک رات کو کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. ثم جعل على من لم يصم شهر رمضان عدة من ایام. ایک آدمی روزے رمضان کے نہیں رکھ سکا، ان پر اس آدمی پر لازم کیا ہے کہ گنتی پوری کرے. من ایام اخر، دوسرے دنوں میں سے گنتی پوری کرے، روزے رکھے. فجعل قضاءه في خلافه من الشهور، تو قضا کرے گا رمضان کے علاوہ دوسرے مہینوں میں. اب اس قضا کے ساتھ ساتھ یہ تو لازم کیا ہے کہ وہی دن ہوں گے، لیکن قضاء مثلہا نہیں ہے فیما بعد ذلك، کہ ایک تو وہ روزے پورے کرے، ایک ساتھ کچھ اور بھی رکھے. بس وہی دن پورے کرنے ہیں. 10 دن روزے نہیں رکھے، 10 دن رکھے گا، 20 دن نہیں رکھے گا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ اگلے سال کا انتظار کرے، رمضان کے اگلے سال تک کا انتظار کرے، یہ بھی نہیں ہے. یا اگلے سال رمضان سے پہلے اس مہینے میں روزے رکھے، بلکہ جو بھی دن درمیان میں ملے ان کو، اس پر جب نظر ڈالتے ہیں تو نماز کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے. جب بھول جائے یا انسان سے فوت ہو جائے تو اس کی قضا بھی بعد کے وقت میں ہوگی، اگرچہ اس جیسا وقت نہیں آیا، اور ساتھ اس کے ساتھ دوسری قضا بھی لازم نہیں ہوگی کہ ایک دفعہ قضا کی تو دوسری دفعہ بھی کریں. اس عبارت کو سننا ہے ہم نے. فہذا وجہ هذا الباب من طریق الاثار کے بعد وما من طریق النظر فإنا رأينا الله عز وجل، اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی کو ہم نے دیکھا کہ اوجب الصلاۃ لمواقیتها، کہ نماز کو فرض فرمایا ہے اپنے خاص اوقات میں. واوجب الصیام لمیقاته، اور روزے کو فرض کیا اس کے خاص وقت میں، وہ ہے شہر رمضان. ثم جعل على من لم يصم شهر رمضان، پھر اس آدمی کی ذمہ داری میں یہ بات شامل کی ہے جو رمضان کے روزے نہ رکھ سکے، عدۃ من ایام اخر، گنتی دوسرے دنوں کی. فجعل قضاءه في خلافه من الشهور، روزے کی قضا کو لازم کیا ہے اس کے علاوہ دوسرے مہینوں میں. ولم يجعل مع قضائه بعدد ایامه قضاء مثلها، اور اس کی قضا اس کی دنوں کی گنتی کے برابر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے لازم نہیں کیا کہ اس جیسی اور قضا بھی کرے فیما بعد ذلك، اس کے بعد. فالنظر علی ما ذکرنا، جو کچھ ہم ذکر کر چکے اس پر نظر ڈالتے ہیں تو ان یکون کذلک الصلاۃ، اسی طرح کا معاملہ ہوگا نماز کا کہ جب بھول جائے یا فوت ہو جائے، ان یکون قضاؤها یجب فیما بعدها، کہ اس کی قضا لازم ہوگی. وان لم یکن دخل وقت مثلها، اگرچہ اس جیسی نماز کا وقت داخل نہ ہوا ہو. ولا یجب علیہ مع قضائها مرۃ قضاؤها ثانیۃ، اس پر ایک دفعہ قضا کرنے کے بعد دوبارہ قضا لازم نہیں ہے. قیاسا و نظرا علی ما ذکرنا من الصیام، صیام کے بارے میں جو ذکر کیا، الذی وصفنا. وهذا قول ابی حنیفہ و ابی یوسف و محمد رحمہم اللہ. اس کے بعد ایک مسئلہ صاحب ترتیب کا ذکر کرتے ہیں. صاحب ترتیب کے اصل میں مسائل ذکر کرتے ہیں. ایک فتویٰ حضرت عبداللہ ابن عمر کا ہے 3 سندوں کے ساتھ. ایک فتویٰ حضرت ابراہیم نخعی رحمہ اللہ تابعی ہے، ان کا ہے. اور ایک فتویٰ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ہے، یہ بھی تابعی ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول ہے، ان کا فتویٰ 3 روایتوں سے جو نقل کیا ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ ایک آدمی کی ظہر کی نماز رہ گئی، عصر کی نماز میں شامل ہو گیا امام کے ساتھ. دوران نماز یاد آیا کہ میں نے ظہر کی نماز نہیں پڑھی تھی، اب کیا کرے؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ ظہر کی نماز امام کے پیچھے پڑھ لے، اور جب فارغ ہو جائے تو پھر پہلے ظہر کی نماز پڑھے، پھر عصر کی نماز پڑھے. تو یہ جو نماز امام کے پیچھے پڑھی ہے یہ نفل ہو جائے گی. احتمال اس بات کا ہے کہ یہ نفل ہو جائے گی. اور دوسرا فتویٰ حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. فرماتے ہیں ظہر کی نماز بھول گیا تھا، عصر کی نماز میں ظہر کی نماز یاد آئی تو ظہر کی نماز چھوڑ دی، الگ ہو جائے، پہلے ظہر کی نماز پڑھے، پھر اس کے بعد عصر کی نماز پڑھے، امام کے پاس سے نکل جائے. تیسرا فتویٰ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ عصر کی نماز کو پورا کرے گا، ظہر کی نماز بھول گیا تھا، عصر کی نماز میں شامل ہو گیا تھا، یاد آیا تو عصر کی نماز مکمل کرے اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے۔ یہ 3 فتوے بیان کیے ہیں۔ تو اب یہ بات ہم سن لیتے ہیں۔ وقد روی ذلک عن جماعت من المتقدمین، متقدمین کے ایک جماعت سے بھی مروی ہے۔ اس میں سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر قال من نسی صلاۃ فذکرها مع الامام، امام کے ساتھ یاد آئے فلیصلی معه، یہ نماز پڑھ لے، ثم لیصلی التی نسیہ، پھر وہ جو بھولی ہوئی نماز ہے وہ پڑھے، ثم لیصلی الاخری بعد ذلک، پھر اس کے بعد والی نماز جو ہے وہ دوبارہ پڑھ لی۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی یہی حدیث آگے عن ابن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ، اس کے بعد بھی فذکر باسنادہ مثلہ لیکن ولم یرفعہ، تیسری سند کے ساتھ جو یہ فتویٰ منقول ہے تو رسول اللہ علیہ السلام کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ان کا اپنا فتویٰ ہے، اور وہ فرماتے ہیں فلیصلی معہ، فذلک فلیصلی معہ کا لفظ ہے، فذلک محتمل عندنا ان یفعل ذلک علی انہا لہ تطوع، اس روایت میں یہ احتمال ہے کہ یہ نفل ہو، نفل پہلی نماز جو پڑھ لی ہے وہ نفل ہو۔ اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم نخعی فی رجل نسی الظہر، ظہر کی نماز بھول جائے فذکرہا وہو فی العصر، عصر میں یاد آئے، قال ینصرف فیصلی الظہر ثم یصلی العصر، پہلے ظہر پھر عصر کی پڑھے، واپس ہو جائے اور ظہر کی پڑھ کر پھر عصر پڑھے۔ اس کے بعد عن الحسن رحمہ اللہ انہ کان یقول یتم العصر التی دخل فیہا، عصر کی نماز تام کر دے جس میں داخل ہے، یتم تام کر دے، ثم یصلی الظہر بعد ذلک، پھر اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے۔